ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا، خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ غلغوں قبا امداد کن. قادری یمن علیہ یا غوث اعظم می زنم، دمزر شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، دمزر شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، دمزر شیخ اختر رضا خاں قطب عالم می زنم. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ شجرہ شریف میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. ان کے مولا کہ ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے تقریباً 13 دن ہم نے گزار لیے اور دن بدن یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دن بدن ہم سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کہ رجب میں جو شخص روزے رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کا پانی ہے. اس نہر سے فقط وہ پیے گا جو رجب میں روزے رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ اللہ کے یہاں مہینے 12 ہیں. کتنے ہیں؟ 12. اور یہ مہینوں کی تعداد کب سے ہے؟ کیا 1400 سال پہلے سے ہے یا 2000 5000 سال پہلے سے؟ نہیں. فرمایا جب سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں تب سے 12 ہی تعداد ہے. اور یہ مہینے کون سے ہیں؟ یہ جنوری فروری کے مہینے ہیں یا ہندی مہینے ہیں، نیپالی مہینے ہیں، ایتھوپین مہینے ہیں، حبشی مہینے ہیں، انگریزی مہینے ہیں؟ کون سے مہینے ہیں؟ تو اسی آیت میں یہ بھی کلیئر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں،
جو 12 مہینے ہیں وہ کون سے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے؟ تو فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ انہی 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، حرمت والے مہینے سوائے عربی جسے ہم اردو بھی کہتے ہیں، اس مہینے کے علاوہ کسی دوسرے مہینوں میں آپ کو یہ فضیلت اور یہ حرمت نہیں ملے گی کہ 3 مہینے لگاتار ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا مہینہ جو الگ ہے ترتیب میں نہیں آتا یعنی کہ رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور یہ مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی۔ ان 4 مہینوں کی تعظیم زمانہ جاہلیت میں بھی کی جاتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے رجب کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رجب کو بھی حرمت والا مہینہ بنایا، اور یہ 4 مہینوں میں رجب بھی شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ہم غربائے اہل سنت کے لیے، ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے، کہ جو صحیح معنوں میں سنی ہے، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میری سنت کو پکڑے رہو، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا جماعت کو پکڑے رہو، کہ میں تمہارے لیے کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا میں تمہارے لیے کتاب اور اپنی اطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہو، سواد اعظم کے ساتھ رہو۔ اور اسی سے سلف و خلف نے یہ نتیجہ نکالا کہ جماعت اہل سنت یعنی اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ہے، وہ گروہ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ناجی یعنی نجات پانے والا گروہ قرار دیا ہے۔ تو ہم غربائے اہل سنت کے لیے یہ رجب کا مہینہ بہت ہی متبرک ہے، بہت ہی متبرک ہے۔ یوں تو ہر مہینہ ہم کسی نہ کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ منسوب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر عبادت کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، تلاوت کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کا اگر حکم دیا ہے، تو وہیں اپنے پیاروں سے محبت کا بھی حکم دیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے پیارے بندے ہی تو ہیں۔ تو جب خدا تعالیٰ ان کو قرآن میں یاد کر رہا ہے، یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم کے واقعہ کو یاد کرو، اسماعیل کے واقعہ کو یاد کرو، مریم کے واقعہ کو یاد کرو، تو ہم ان کے واقعات کو، ان شخصیات کو، ان کے یوم کو اور ان کو یاد نہ کریں تو اور کیا کریں؟ لہٰذا افراط و تفرید کے شکار نہ ہو کہ فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو پکڑ لو اور ان کے ساتھ ناانصافی کرو اور انہیں ذرہ ناچیز سمجھو معاذ اللہ، یا یہ کہ کسی کا دربار پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور نماز روزہ چھوڑ دو۔ یہ دونوں طریقے درست نہیں، بلکہ ہم صراط مستقیم مسلک اہل سنت، مسلک اعتدال والے ہیں، تو توازن برقرار رکھا جائے، نماز بھی پڑھی جائے، عبادت بھی کی جائے، اور ان بزرگوں سے عقیدت بھی رکھی جائے، ان بزرگوں کو یاد بھی کیا جائے، ان بزرگوں کی فاتحہ بھی دلائی جائے، اور ان کے آراس اور ان کے ایام بھی منائے جائے، ان کے یوم بھی منائے جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آج 14 رجب المرجب ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہمارے احباب ہوں گے جو 14 اور 15 کو کنڈے کی نیاز کراتے ہیں، کھیر پکاتے ہیں، بعض 22 رجب کو کراتے ہیں۔ یہ نیاز، یہ فاتحہ ہم جن کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی سرخیل اہل بیت، امام الائمہ، امام اہل سنت، اولاد رسول، اولاد امام حسین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 15 رجب المرجب ان کی تاریخ وصال، کہ نصف رجب کو آپ کا وصال ہوا، ہم ان کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ 22 تاریخ کو بھی جمعہ ہوگا،
اور اس میں حضرت امیر معاویہ سے متعلق جب خطاب ہوگا تو وہ بات میں عرض کروں گا کہ 22 تاریخ کو جو فاتحہ کرائی جاتی اس کی وجہ کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، 22 کو کرائیں، 15 کو کرائیں، 30 کو کرائیں، 29 کو کرائیں، یہ سب جو قید ہے یہ شرعی قید نہیں ہے بلکہ یہ عرفی قید ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عرف میں لوگ کراتے ہیں تو اس میں کوئی ناجائز نہیں، چاہے 15 کو کرائے، چاہے 14 کو کرائے یا 16 کو کرا لے، کوئی فرض نہیں ہے 15 کو کرانا اور کوئی فرض نہیں ہے 14 کو کرانا، جب چاہیں آپ کرا لیں۔ وہ فاتحہ ہوگی، ایصال ثواب ہو سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا موقف ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے کہ آپ دیکھیں آج سنی صحیح العقیدہ مسلمان پوری دنیا میں جو مرید ہوتے ہیں تو ان 4 سلاسل میں مرید ہوتے ہیں، یا تو وہ سلسلہ قادریہ میں مرید ہوگا، یا سہروردیہ میں مرید ہوگا، یا نقشبندیہ میں مرید ہوگا، یا چشتیہ میں مرید ہوگا۔ یہی 4 سلسلے آپ کو ہر جگہ سے جا کے مل جائیں گے، چاہے وہ فروعی سلسلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جا کر اوپر کسی ایک اس سلسلے سے مل جائے گا۔ اور یہ 4 سلسلے بالخصوص بر صغیر میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 4 سلاسل کے جتنے بھی مشائخ ہیں ان کا سلسلہ اور ان کی مشائخ کی جو خلافتیں جا کے اوپر ملتی ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ مشترک ہیں، تمام سلاسل اور تمام مشائخ کے امام الائمہ ہیں، کہ سلسلہ قادریہ کے بھی آپ امام ہیں، سلسلہ چشتیہ کے بھی آپ امام ہیں، سلسلہ سہروردیہ کے بھی آپ امام ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کے بھی آپ امام ہیں۔ 4 سلاسل کہ آپ بزرگان دین اور ان کے مشائخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اور مطالعہ کرنے کے لیے کوئی آپ کو تاریخ کی کتاب نہیں کھنگالنی ہے، بلکہ یہ آسانی آپ کو مل جائے گی کہ شجرہ دیکھ لیں، شجرہ شریف جو پڑھا جاتا ہے اس میں دیکھ لیں تو آپ کو ملے گا کہ 4 شجروں میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحبزادے ہے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحبزادے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، اور یہ صاحبزادے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ صاحبزادے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصلی اور نسبی سید ہیں، کہ جب یہ نکلتے یا کسی شہر میں جاتے تو لوگ کھچے دوڑے آپ کی زیارت کے لیے آتے کہ ابن الرسول ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ہمارے علاقے میں آئے ہیں، کہ صرف ہم ان کے چہرے کی زیارت بھی کر لیں تو اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کریں گے۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں ان کا دیدار کیا، اور صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دیدار کرے اور صحبت پائے، اور ایمان کی حالت میں وہ وصال فرما جائے، چاہے وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھے، اگر ظاہری آنکھ اس کے پاس نہیں، جیسے کہ کچھ صحابہ کرام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ نابینا تھے، تو اگر وہ نابینا ہے تب بھی صحابی ہے، اگرچہ انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے نہیں دیکھا، نبی پاک کی صحبت تو پائی، تو وہ بھی صحابی ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ان کا دیدار کرے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ کر جائے، وہ صحابی۔ اسی طرح جو ماتھے کی آنکھ سے کسی صحابی کا فقط دیدار کرے اور ایمان کے ساتھ چلا جائے وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ تابعین اعظام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اکابر تابعین اعظام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اکابر تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کیا، لیکن دیکھیں یہ آپ ہی ہیں کہ آپ کے در کے اور آپ کی درسگاہ میں جو علم دین حاصل کرنے آئے اور جنہیں تلمذ کا شرف حاصل ہوا ہے تو کوئی امام اعظم بن کے چمکا ہے،
کوئی نعمان بن ثابت امام اعظم بن کے چمکا ہے، کوئی سفیان ثوری بن کے چمکا ہے، کوئی خواجہ بایزید بستامی بن کے چمکا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اکتساب فیض کرتے، آپ کی درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھتے۔ وقت کا امام، اتنا بڑا امام جسے لوگ امام اعظم کہتے ہیں، کہ جن کے بارے میں ان کے زمانے کے لوگوں نے کہا، ہم عصر علماء نے کہا کہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل ایک پلے میں رکھی جائے، اور پوری دنیا ان کے بعد سے لے کر قیامت تک کے آنے والوں کی عقل ایک پلے میں رکھی جائے، سوچ و فکر ایک پلے میں رکھی جائے، تو امام اعظم کی سوچ و فکر سب پہ بھاری ہوگی۔ وہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر نعمان کے پاس اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرت امام اعظم کا نام جو ہے، اصل نام وہ کیا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ نعمان آپ کا نام، ثابت آپ کے والد گرامی کا نام۔ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ وہ کون سے 2 سال ہیں؟ یہ وہی 2 سال ہیں جو آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکتساب فیض کیا ہے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر علم دین جو حاصل کیا، اور جو کچھ انہوں نے مسائل بیان کیا، فرماتے ہیں میں جو مسائل بیان کرتا ہوں وہ سب میں نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالافتاء کے مفتی امام اعظم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پہ جس کی مہر لگتی ہے آپ کے دارالافتاء کی، وہ امام اعظم۔ تو سوچیں ذرا کہ جن کے در کے یہ ذرے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، اگر منقبت میں کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے والے، کہ دیکھو کوئی اکابرین اولیاء میں نظر آتا ہے۔ خواجہ بایزید بستامی کو کون نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ جیسا ولی نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت امام اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فکر، وہ سوچ اور وہ فرزانگی عطا فرمائی، اور علم دین حاصل کرنے کا وہ جذبہ عطا فرمایا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم زمین سے اٹھ کر ثریا پر چلا جائے، اگر دین زمین سے اٹھ کر ثریا پر چلا جائے تو فارس کا ایک شخص ہوگا وہ ثریا سے جا کر دین کو لے آئے گا، فارس کا ایک شخص ہوگا وہ ثریا سے جا کر علم کو لے آئے گا، اور اس کے بعد تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد امام اعظم علیہ رحمت الرضوان ہے۔ ایسی شخصیات جس در کی گدا بنی ہو اور جس کی شاگردی اختیار کی ہو اور جس کے یہاں درس تلمذ حاصل کر رہی ہوں، تو ذرا سوچے اس امام کا عالم کیا ہوگا۔ وہ امام الائمہ نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے، وہ امام اہل سنت نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے، وہ اکابرین امت نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے، اور جب وہ اہل بیت اطہار سے ہے تو وہ سرخیل اہل بیت نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، بات فقط اتنی نہیں ہے کہ ان کی یاد منائی جائے، ان کا تذکرہ کیا جائے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم ان کی یاد مناتے اس لیے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے اس لیے ہیں کہ ہمارے سلف، ہمارے خلف کے حالات پڑھ کر ہم اپنا موازنہ کریں، ان کے حالات سے اپنے حالات کو کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ ہم کس دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو قعر مذلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ذلت کے گڑھے میں ہم گرے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ ہم پر تھو ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب آپ کمپیئر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ فقط نام کے مسلمان نہیں تھے، ان کا نام فقط عبداللہ عبد الرحمن ہی نہیں تھا۔ اگر وہ عبداللہ تھے تو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے تھے، اگر وہ مومن تھے تو مومن کامل تھے، اگر وہ مسلمان تھے تو مسلمان کامل تھے، اور ہم ہیں تو نام کے مسلمان ہیں۔ پیدائش پہ نام ہمارا مسلمان رکھ دیا گیا، جمعہ آ گئے تو آ گئے، ورنہ عید پہ ہم مسجد کو دیکھتے ہیں، اگر روزے رکھنے کی توفیق ہو گئی تو ہم روزہ پورا سوتا ہوا گزار دیتے ہیں، اور حالات یہ ہیں ہمارے کہ ہم پھر شکوہ پروری کرتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہیں تو سب سے ذلیل قوم ہم کیوں ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم قعر مذلت میں کیوں گرے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہم پریشان کیوں ہیں، اپنے احوال کا ذکر کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ذرا ہمارے احوال دے
تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے بندے ذرا اپنے افعال دیکھ کہ تو کام کیا کرتا ہے. بندہ کام جیسا کرے گا اس کو اجر بھی ویسا ہی دیا جائے گا. اگر آپ عبادت و ریاضت میں مستغرق رہیں گے، مامورات و منہیات کا خیال رکھیں گے، تو پھر آپ کو کیوں پریشانی اٹھانی ہے؟ پریشانی تو وہ اٹھائے نا کہ جو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا ہو. یہ اولیاء کرام ہیں کہ اگر ان پر پریشانی بھی نازل ہوتی تو کبھی اس سے ناراضی اختیار نہیں کرتے اور کبھی اپنے زبان پر شکوہ شکایت نہیں لاتے. ہمیشہ کہتے یہ ناراضی، یہ پریشانی تو وہ چیز ہے کہ اللہ کے محبوب بندے پریشانی کو زحمت نہیں رحمت سمجھتے ہیں کہ کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ اگر ہم گناہ گار ہیں، ہم نیکوکار ہوئے تو ہمارے درجات بلند ہوں گے، اور اگر ہم گناہ گار ہیں تو ان پریشانی اور ان مصیبت کی وجہ سے ہمارے گناہ کم ہوں گے. یہ ان کی سوچ تھی. اور ہمارا حال یہ ہے تھوڑی سی پریشانی آ گئی، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو ہم شکوہ شکایت لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ سے معاذ اللہ شکوہ کرنے لگتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر دعا کے لیے کہہ دیا جائے تو ابھی دعا ختم نہ ہو، معاملہ پورا ہو جانا چاہیے. اگر تعویذ لے لی کسی سے تو ابھی تعویذ پہنے ہی ہیں، سارے معاملات حل ہو جانا چاہیے. اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، وظیفہ کرنے بیٹھ گئے، تلاوت کرنے بیٹھ گئے، تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا لیا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہی ابھی میں قرآن شریف بند نہ کروں اور میری دلی خواہش پوری ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ہمارے اکابرین کا شیوا یہی نہیں تھا. ایک مسلمان کا وطیرہ یہ نہیں ہوتا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے. مسلمان تو اللہ کے رضا میں راضی رہتا ہے. جب اللہ کے رضا میں وہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھ میں معاملات دے دیتا ہے اور اس کے من موافق، اس کے خواہش کے مطابق معاملات فرما دیتا ہے. پہلے اللہ والے تو بن کے دکھاؤ. ہم اللہ والے ہوئے ہی نہیں اور معاملات چاہتے ہیں کہ اللہ والوں جیسے ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آج کی جو نسل ہے، آج کے جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، آج کتنے ایسے بچے ہوں گے جو کنڈے کی نیاز تو کھاتے ہوں گے لیکن کبھی ان کے کانوں نے امام جعفر صادق کا نام تک نہیں سنا ہوگا. اب بتائیں ذرا، جو اپنے بزرگوں کو ہی بھول جائے تو پھر ان کے اندر ان کے عادت و اطوار کس طرح آئے گی؟ جب اپنے بزرگوں ہی کو وہ فراموش کر بیٹھے ہیں تو ان کی اخلاقیات کیسے سدھریں گے؟ جب ان کے اپنے بزرگوں ہی کو ہم نے فراموش کر دیا ہے تو ان کی عادت ہمارے اندر کیسے آئیں گی؟ جب ہم نے اپنے بزرگوں کو بھلا دیا ہے اور ان کو قصہ پارینہ بنا دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے، تو آپ سوچیں ذرا ہمارے عقائد کی اصلاح کیسے ہوگی، ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارے نوجوان بچے جو دن بدن گمراہیت اور بد مذہبیت اور دہریت میں گرتے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین اور گھر کے بزرگ اب ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کبھی ان کو بیٹھا کر اپنے بزرگوں کے قصے نہیں سناتے، اولیاء کاملین کے قصے نہیں سناتے، اولیاء کاملین کے حالات نہیں سناتے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب دادا دادی کسی بزرگ کی کہانی سنا کر اپنے بچوں کو سلایا کرتے تھے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ والدین کسی نبی اور کسی نبی کے قوم کا قصہ سنا کر اپنے بچوں کو سلایا کرتے تھے. جب پرورش انگلش میڈیم میں ہو رہی ہوگی تو گھر میں انگریزوں کا ماحول نہیں تو اور کس کا ماحول آئے گا؟ جب پرورش اور تربیت ویسٹرن کلچر کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو رہی ہوگی اور ابھی بچہ ہے یہ نعرہ لگایا جائے گا، تو جو بچہ ہوتا ہے جب مٹی کچی ہوتی ہے اس وقت اگر اس میں پانی دیا جائے اور اس وقت اس کو سینچا جائے تو اس کے اندر طاقت اور قوت آتی ہے، اور جب وہ سخت ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں اس کے بعد کوئی اثر نہیں دکھانے والی. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ شکوہ کرنا چھوڑ دیجئے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری مساجدیں چھینی جا رہی ہے. یہ شکوہ کرنا چھوڑ دیجئے کہ ہمارے مدارس اور ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ سب ہمارے اعمال اور ہمارے افعال اور ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے. اگر ایک مسجد چلی گئی تو ٹھیک ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، صبر کرے، لیکن بتائیں ذرا 22 جنوری کو کتنے لوگوں نے نماز پڑھی؟ 22 جنوری کو کیا آپ نے نماز جب مسجد بھرو تحریک چلائی، وکرولی ہی کو لے لیجئے تو کتنی مساجد بھری ہوئی تھی؟ 3-3 4-4 مالے کی مساجد ہے. آپ کی بڑی مسجد اتنی بڑی ہے کہ اس میں 1000 سے 1500 لوگ آ جائیں. اگر باہر بھی پڑھ لیں تو 2 سے 2500 لوگ نماز پڑھ لیں. تو آپ بتائیں ذرا کتنے لوگ 22 جنوری کو 2500-3000 لوگ نماز پڑھے؟ سارے ملک کی حالات آپ نے مد نظر رکھی، ویڈیو میں دیکھا، موبائل میں دیکھا، ٹی وی میں دیکھا،
نہ جانے کس کس طریقے سے دیکھا، لیکن کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی؟ اسی لیے نہیں کی کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو بلا دیا، اسی لیے نہیں کی کہ اب ہم اپنے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان میں کیڑے نکالتے ہیں، ان کے واقعات کو قصہ کہانیاں کہتے ہیں، اور ان کے مزارات پہ جانے کو شرک و کفر کہتے ہیں، اور جو شرک و کفر سمجھتے ہیں ہم ان کو اپنا دوست رکھتے ہیں، ان سے رشتہ داری کرتے ہیں۔ جب انسان جس سے دوستی کرے گا، جس سے صحبت اختیار کرے گا جس کی، تو اب جو چیز اس کے اندر ہے وہ چیز اس کے اندر بھی آئے گی۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع تورا طالع کنت۔ گندی صحبت اختیار کرو گے تم بھی گندے ہو جاؤ گے، اچھے کی صحبت اختیار کرو گے تم بھی پاکیزہ ہو جاؤ گے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ اولیاء کرام کا مہینہ ہے، تو مسلمانوں یہ رمضان کے استقبال کا مہینہ بھی ہے، یہ روحانی مہینہ ہے۔ تو سنیں، یہ رجب اور شعبان آیا ہی اس لیے ہے کہ اپنی روح کو، اپنی سول کو پیوریفائی کیا جائے، اس کو صاف ستھرا کیا جائے۔ جس طرح لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اسی طرح دل میں زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل میں زنگ لگ جائے تو اس کو کیا کیا جائے؟ جیسے تلوار میں زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو سیکل کیا جاتا ہے، اس کو دھار دی جاتی ہے، اس کو چمکایا جاتا ہے۔ اور جب دل میں زنگ لگ جائے تو نبی پاک نے فرمایا اس کو سیکل کرو، اس کو چمکاؤ۔ یا رسول اللہ کس سے چمکائے؟ تو فرمایا اللہ کا ذکر کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ اور یہ مہینے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اور اپنی عبادت پر، اپنے روزے رکھنے پر، اپنے نماز اور تلاوتوں پر گھمنڈ نہ کرے۔ حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہے اور مذہب حنفی کے فالوور ہے، حضرت داؤد طائی، اور خود حضرت امام جعفر صادق کے بھی شاگرد، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور کچھ دعا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا میں کیا دعا کروں آپ کے لیے؟ حضرت امام جعفر صادق ہیں، فرما رہے ہیں میں کیا دعا کروں آپ کے لیے؟ میں خود اس خوف میں مبتلا ہوں کہ کل بروز قیامت اگر نبی پاک نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میری مناسبت اور میری نسب کا تو نے کتنا خیال کیا، میری نسب کا تو نے کتنا لحاظ رکھا، صحیح سے تو نے عبادتیں بھی نہیں کی، ریاضتیں بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کو چہرہ دکھانے سے شرم آ رہی ہے، میں اس فکر میں مبتلا ہوں، میں کیا تمہارے لیے دعا کروں؟ حضرت داؤد طائی حیرت زدہ ہو گئے اور وہاں سے فرماتے ہوئے اٹھے، امام آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ مقام ہے، تو ہم کو کس قدر خشیت اختیار کرنی چاہیے۔ ذرا سوچیں، ان سے بڑے عبادت گزار ہم ہو گئے ہیں، ان سے بڑے اللہ والے ہم ہو گئے ہیں، ان سے زیادہ ہم نے نمازیں پڑھی ہے، ہمارا ماضی اتنا برا ہوتا ہے، اگر مسجد میں آ جائے تو ہم ماضی بھلا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا عبادت گزار میں ہوں، سب سے بڑا متقی پرہیزگار میں ہوں۔ ایک مرتبہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں کس دنیا سے نکل کے آیا ہوں، میں کس دنیا سے نکل کر یہاں تک آیا ہوں۔ اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنے قبر کی فکر کیجئے، گھمنڈ، تکبر اور ریاکاری میں مبتلا مت ہوئیے۔ ہمیشہ یہ ذہن رکھے اور ہمیشہ یہ فکر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک عبادت بھی قبول فرما لے تو ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو رجب شعبان میں عبادت و ریاضت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں صحیح طور پر رمضان کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمامی حضرات کو صراط مستقیم، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ استقامت عطا فرمائے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اسی مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ کل بروز قیامت ہمارا حشر فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔